بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب اساس النحو پیج نمبر 53۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم اساس النحو کا پیج نمبر 53 پڑھیں گے۔ کتاب کا سبق نمبر 13 نکال لیجیے۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم مورب اور مبنی کا بیان پڑھیں گے کہ کون سا کلمہ مورب ہوتا ہے اور کون سا کلمہ مبنی ہوتا ہے، اور مورب اور مبنی ہوتا کیا ہے۔ یاد رکھیے، مورب اس کو کہتے ہیں، معرب نکلا ہے اعرب یعرب اعراب سے، یعنی وہ کلمہ جو عامل کے بدلنے کے ساتھ اپنا اعراب بدل لے۔ یعنی اگر عامل تبدیل ہوا ہے، عمل کرنے والا تبدیل ہوا ہے، عمل کرنے والا بعد والے لفظ سے جیسے عمل کا تقاضا کر رہا ہے، جیسے عمل کا مطالبہ کر رہا ہے، جس اعراب کا تقاضا کر رہا ہے، وہ کلمہ اس کے مطابق ڈھل جائے، اس کے مطابق آ جائے، اس کا اعراب عامل کے تقاضے کے مطابق آ جائے، اس کلمے کو مورب کہیں گے۔ اور ایسا کلمہ عامل جو مرضی کر لے، جتنی مرضی کوشش کر لے، جو عامل کے بدلنے کے باوجود اپنے اعراب کو نہ بدلے، ڈھیٹ بن کے کھڑا رہے، اس کو کہیں گے مبنی۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم عامل کے بدلنے سے کسی بھی اسم کے آخر میں، کلمے کے آخر میں ہونے والی تبدیلی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تبدیلی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں پڑھیں گے کہ کن کلمات کے آخر میں تبدیلی ممکن ہے اور کن کلمات کے آخر میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ تو یوں اسم کی دو قسمیں بنے گی، مورب اور مبنی۔ کلمے کے آخر، اسم کے آخر بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں بنے گی، نمبر 1 مورب اور نمبر 2 مبنی۔ عامل کے بدلنے سے جس کا آخر بدل جائے اسے کہیں گے مورب، جس کا آخر بدل جائے، آخر نہ بدلے، اسے کہیں گے مبنی۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ایک لفظ ہے زید۔ زید، جب ہم نے زید کو اکیلا پڑھا تو اب اس کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہے، نہ اس کے اوپر پیش ہے، نہ اس کے اوپر زبر ہے، نہ اس کے اوپر زیر ہے، نہ ضمہ ہے، نہ فتحہ ہے، نہ کسرہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مبنی علی السکون ہے، ساکن پڑھا گیا ہے، زید پڑھا گیا ہے، نہ زیدن پڑھا، نہ زیدن پڑھا، نہ زیدن پڑھا۔ کیونکہ اس کے اوپر ابھی کوئی عامل داخل نہیں ہوا، کوئی عمل کرنے والا عامل داخل نہیں ہوا، اس لیے اس حالت میں زید جب اکیلا لکھا جائے گا، آگے چل کے آپ ہدایت النحو وغیرہ میں اس کی تعریف پڑھیں گے، مبنی اسے کہیں گے کہ جو دوسری کلمات سے مرکب نہ ہو، اکیلا ہو، اسے مبنی کہتے ہیں۔ تو زید جب اکیلا لکھا ہوا ہے یہ مبنی ہے، لیکن جب میں نے ایسا عامل لگایا جو اس چیز کا تقاضا کر رہا ہو کہ زید کے اوپر رفع آنی چاہیے، جیسے مثال کے طور پر میں اس سے پہلے لگا دیتا ہوں جاء۔ اب جاء یہ فعل ہے، جاء کیا ہے؟ فعل ہے۔ جاء کا معنی ہے وہ آیا، جاء کا معنی وہ آیا۔ اب وہ کو ایک بار ختم کرتے ہیں، جاء کا معنی آیا۔ سوال ذہن میں آتا ہے کون؟ وہ آیا، کون؟ اب جو کون کے جواب میں آئے گا وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو کون کے جواب میں آئے گا وہ فاعل ہوگا، جو کس کو کے جواب میں آئے گا وہ مفعول ہوگا، مفعول بھی ہوگا۔ اب یہاں جاء کا معنی ہے آیا، سوال پیدا ہوا کون آیا، تو جو جواب میں آ رہا ہے وہ اس فعل کا فاعل بن رہا ہے، وہ اس فعل کا فاعل بن رہا ہے۔ اس سے پہلے والے جملہ اسمیہ اور فعلیہ والے سبق میں، فعلیہ والے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، جو اسم فاعل بنے گا وہ مرفوع ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہ والا جاء فعل، یہ اس کا کیا ہوا؟ عامل۔ اب یہ ایسا عامل آیا ہے جو یہ تقاضا کر رہا ہے، یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے بعد جس پر میں عمل کر رہا ہوں، جو میرا معمول بن رہا ہے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ چونکہ وہ فاعل ہے لہٰذا فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، چونکہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے لہٰذا یہ والا اسم کیا ہونا چاہیے؟ مرفوع ہونا چاہیے۔ تو یہاں دیکھیے جب یہ فعل آیا تو یہ جاء زیدن پڑھا گیا ہے، جاء زیدن پڑھا گیا ہے۔ اب اسی زید سے پہلے میں ایک لفظ لگاتا ہوں رأیتو، ٹھیک ہے۔ اب رأیتو کا معنی ہے رأى یرا، رؤیت، دیکھنے کو کہتے ہیں۔ رأیتو کا معنی میں نے دیکھا، رأیتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے دیکھا۔ اب دیکھیے دیکھنے والا کام جو ہوا ہے وہ کس نے کیا؟ میں نے کیا۔ اب کام کرنے والا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ دو سوال یہاں ذہن میں آئیں گے، اس فعل سے دو سوال ذہن میں آئیں گے، کس نے دیکھا، کس کو دیکھا۔ اب کس نے کے جو جواب میں آیا وہ ہے میں، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا، یعنی اس فعل کا جو فاعل ہے وہ یہاں تو ضمیر ہے، یہ والی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا بن رہی ہے فاعل،
یہ اس کے کیا بن رہی ہے؟ فاعل۔ اب یہاں یہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، ضمیر مرفوع متصل بارز ہے، ضمیر مرفوع لگی ہوئی ہے۔ اب کس کو دیکھا؟ جب کس کو دیکھا کا سوال ہوگا نا تو جواب میں آئے گا میں نے زید کو دیکھا، میں نے زید کو دیکھا۔ اب جس کو دیکھا وہ کیا بن رہا ہے؟ میرے دیکھنے والا عمل کس پر واقع ہو رہا ہے؟ میں کس کو دیکھ رہا ہوں؟ میں زید کو دیکھ رہا ہوں۔ جب زید کو دیکھ رہا ہوں وہ میرا بنا مفعول بھی، ٹھیک ہے، میں فعل کا فاعل ہوں، اس فعل کا مفعول بھی کون بنا؟ زید بنا۔ جب زید یہاں مفعول بھی ہے تو ہم نے مرفوعات منصوبات مجرورات انشاءاللہ پڑھیں گے۔ مرفوعات منصوبات مجرورات میں ہم نے پڑھا کہ مفعول بھی ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ والا فعل اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ یہ بعد والا اسم کیا ہونا چاہیے؟ منصوب ہونا چاہیے۔ دیکھیے لفظ وہی ہے زید، اب زید کبھی مرفوع ہو رہا ہے کبھی منصوب ہو رہا ہے۔ اور ایک اور مثال لکھتا ہوں، مررتو، مررتو، مررتو کا معنی میں گزرا، مررتو کا معنی میں گزرا۔ اب اس سے پہلے میں لگاتا ہوں زید سے پہلے با حرف جر، ٹھیک ہے، با لگا دیا، زید سے پہلے با لگا دیا۔ جب زید سے پہلے با لگایا تو ہم نے حروف جارہ پڑھے ہوئے ہیں۔ حروف جارہ یہ حاشی میں ہم نے پڑھ لیے تھے، باؤ تاؤ کافو لامو واؤ منزو مزخلا ربا حاشا من عدافی ان علا حتی الہ، تو یہ حروف جارہ میں سے ہیں۔ حروف جارہ کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے اسم کو وہ جر دیتے ہیں، بعد والے اسم کو کسرہ زیر دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں با عامل ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ رأیت فعل عامل تھا، یہ پورا فعل عامل ہے، یہاں جاء عامل ہے، اور یہاں اس کے اندر کون عامل ہے؟ با عامل ہے۔ تو یہ با چونکہ حرف جر ہے یہ اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ میرے بعد والا اسم مجرور ہونا چاہیے۔ تو اب لفظ وہی ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں، یہاں زید مرفوع ہے، یہاں زید منصوب ہے، اور یہاں زید مجرور ہے۔ تو یہ ایسا اسم ہے، یہ ایسا کلمہ ہے جو عامل کے بدلنے سے بدل رہا ہے۔ جو اسم جو کلمہ عامل کے بدلنے سے بدل جائے اسے معرب کہیں گے، دوسرا نام ہے اس کا اسم متمکن۔ اور جو کلمہ جو اسم عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، ڈھیٹ بن کے کھڑا رہے، اپنے اعراب کو نہ چھوڑے۔ اعراب مطلب اعراب کا ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا حرکت، تو پنجابی میں جیسے حرکتیں، اوے حرکتیں نہ کر، شرارتیں نہ کر، تو اس معنی میں بھی ہوتا ہے، مطلب جو اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، اپنی حرکت کو نہ چھوڑے، ڈھیٹ بن کے کھڑا رہے، ڈھیٹ بن کے جمع رہے، اس کو ہم کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ جیسے اس کی مثال میں دیتا ہوں، جاء ہؤلائی، وہاں کیا ہوا تھا؟ زیدن ہو گیا تھا جاء کی وجہ سے، یہاں ہؤلائی ہے، حالانکہ یہاں ہؤلائی فاعل بن رہا ہے، اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ہونا تو یہاں اس کو مرفوع چاہیے تھا، لیکن یہ لفظی طور پر مرفوع نہیں ہے، لفظی طور پر مرفوع نہیں ہے، لیکن اس کی جو جگہ ہے نا، جس جگہ پہ یہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ لفظاً مبنی ہے، لفظاً مبنی ہے، اور محلن، محل کا مطلب محل جگہ کو کہتے ہیں نا، یعنی جس جگہ پہ آ رہا ہے تو یہ محلن کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ محلن کیا ہے؟ یعنی محلن کا مطلب امید آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی یہ یہاں فاعل بن رہا ہے نا، فاعل کی جگہ پہ یہ لفظ آ رہا ہے، تو جب فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے، لفظاً کیا ہے؟ مبنی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہؤلائی لفظاً مبنی ہے اور محلن کیا ہے؟ منصوب ہے، یعنی یہاں زیدن، لفظوں میں یہ نہیں بدلا، لفظوں میں نہیں بدلا، لیکن ہم نے بھی چونکہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو کہہ دیا کہ چلو مان لیتے ہیں کہ یہ جس جگہ پہ آ رہا ہے نا، فاعل کی جگہ پہ آ رہا ہے تو یہ محلن مرفوع ہے، ہم محلن مرفوع کہہ کے اپنا کام چلا لیں گے، لیکن اس نے بدلنا نہیں ہے، اس نے اپنی حرکتیں چھوڑنی نہیں ہے، لہٰذا ہم ہی مان جاتے ہیں کہ اسی تھلے ہیں جناب۔ اسی طرح ہؤلائی، یہاں دیکھیے با حرف جر ہے، یہاں پہ بھی با حرف جر تھا، جب حرف جر آ جائے تو بعد والا مجرور ہوتا ہے، تو یہاں حمزہ کے نیچے جو زیر آئی ہے، جو جر آئی ہے، وہ با کی وجہ سے نہیں آئی، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کے اوپر ہؤلائی کے اوپر جو جر آئی ہے یہ با کی وجہ سے نہیں آئی بلکہ اس کے مبنی ہونے کی وجہ سے ہے۔ اگر با کی وجہ سے ہوتی تو یہاں پہ ہؤلاء ہونا چاہیے تھا، اگر با کی وجہ سے ہوتی تو یہاں ہؤلاء ہونا چاہیے تھا، یا ہؤلاء ان، ہؤلاء ان، ہؤلاء ان ہونا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہاں یہ با کی وجہ سے ہؤلاء نہیں ہے،
تو چونکہ یہ مبنی ہے، چونکہ یہ ڈھیٹ ہے، اس نے بدلنا نہیں ہے، لہٰذا اس کا ہر حال میں اعراب ایک ہی رہے گا۔ امید ہے پیارے بچوں آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک نوٹ بھی ساتھ یاد رکھیے، جیسے کوئی اسم معرب اور مبنی ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے اسماء یعنی اسم معرب اور مبنی ہوتے ہیں، ایسے ہی فعل بھی، افعال بھی معرب اور مبنی ہوتے ہیں۔ لیکن جو حروف ہیں نا، حروف مبنی ہی ہے، یہ مبنی ہیں، ڈھیٹ ہی ہیں، یہ کسی کی مانتے نہیں ہیں۔ بقیہ جو ہے اسماء اور افعال یہ کبھی کبھی کسی کے مان لیتے ہیں، جس لایا گلی میں اودے نال چلی، اور بعض اوقات ڈھیٹ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جو مرضی کر لو اسی کو نہیں بدلنا، تو یوں کر کے وہ بدلتے نہیں ہیں۔ آج والا ہمارا سبق مکمل ہوا، انشاءاللہ الکریم اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ مع السلامۃ الی اللقاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔